آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اچھا دوست خوشبو کی مانند ہے، یا تو تجھے خوشبو دے دے گا یا تو خرید لے لے گا، اگر دونوں کام نہ ہے کم از کم خوشبو آ تو جائے گی۔ پہلے مسلمان جب بچے تھوڑے سے سمجھدار ہونے لگتے تھے تو بہت اہتمام کے ساتھ انہیں اہل دین کی صحبت میں، اہل خیر کی صحبت میں، اچھے ماحول میں بڑے اہتمام کے ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں بچپن ہی سے اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی عظمت، محبت، احترام پیدا ہو جائے، ان کی ساری دینداری کی عمارت کھڑی اس پر ہوگی، اچھے لوگوں کی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس کا بات کا تذکرہ کیا، اور اب ہماری نئی نسل جہاں بیٹھتی بدقسمتی سے، وہاں تو بہت دور سے لا کر اگر بدنام کیا جاتا ہے تو اہل دین کو۔ اگلے دن ایک بات کانوں میں پڑی تو اس سے پوچھ لیا کہ یہ تراویاں کیا ہے؟ کہنے لگا تراویاں تو اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو مولویوں کی ایجاد ہے۔ اچھا، مولوی کہتے ہی اس چیز کی عظمت اہمیت کم کر دی جاتی ہے، یہ لفظ اتنا بدنام کر دیا گیا کہ یہ کہتی ہے اس لفظ کی اہمیت کم کر دی جاتی ہے۔ پہلے تو اس کی اہمیت کر دی گئی کم کہ حضور نے جی پڑھی نہیں، تھوڑے دن پڑھی، 20 نہیں پڑھی، حضرت عمر نے پڑھی، اس کو 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو۔ اب آنے والی مخلوق کہنے لگی ہے ہی نہیں، یہ تو مولویوں کی ایجاد ہے۔ اگر اس نادان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر وہ مولوی حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں صحابہ ہیں جنہوں نے اہتمام کے ساتھ یہ تراویحوں کا اہتمام کیا، تو اگر یہ مولوی بھی قابل اعتماد نہیں ہیں تو پھر تو سارا دین ہی ہمیں ان مولویوں کے واسطے سے ملا ہے، سارے دین کی چھٹی ہو جائے گی۔ سارا دین صحابہ کے واسطے سے ملا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہی انہوں نے تو تراویحوں کا اہتمام شروع کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن پڑھائی اس خیال سے کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائیں، لیکن صحابہ چونکہ نبض شناس تھے اور ان سے بڑھ کر نبی کا مزاج اور نبی کے طبیعت سے کوئی باخبر نہیں ہو سکتا، نبض شناس تھے، آپ کے جانے کے بعد یہ خطرہ موجود نہیں تھا کوئی چیز فرض ہو جائے گی، تو انہوں نے تراویحوں کا اہتمام شروع کر دیا تاکہ یہ سنت ہی رہے۔ اور وہاں سارے صحابہ اہتمام سے پڑھ رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر برائی اہل دین پر، اہل خیر پر، اور جو ہماری نئی نسل اسی کو سنتی ہے تو وہ بیچاری ویسی بدکنے لگتی ہے، وہ ویسی بدکنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کون سی مخلوق ہے، جنگلوں سے آئی ہے، پہاڑوں سے آئی ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا میرے عزیزو؟ تو دین اداکاروں سے سیکھنے لگ گئے، سبحان اللہ۔ مسجد سے نہیں سیکھنا، اہل دین سے نہیں سیکھنا، اہل علم سے نہیں سیکھنا، فنکاروں سے دین سیکھنا ہے، جو 11 مہینے انہیں گندگیاں سکھاتے، 1 مہینے انہیں دینداری سکھاتے۔ اور لگتا ہے اب قوم کا مزاج بھی یہی ہے، 11 مہینے جو چاہے کرتا رہو، چلو 1 مہینے کچھ مذہبی رسوم بھی ادا کر لیں گے۔ تو اس کے مزاج کے مطابق ہاں اب یہ انہیں دین سکھانے لگے ہیں، اور پھر ان کی حرکتیں دیکھیں، ادھر دین سکھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر ان کی گھٹیا حرکتیں دیکھیں، شرم و حیا سے خالی۔